MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لگتا ہے آج کل ہر طرف جعلی ڈگری والوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بھائی جاوید اقبال باجوہ جو برمنگھم میں PIA کے اسٹیشن مینیجر کے طور پر تعینات تھے، ان کی انٹرمیڈیٹ کی سند جعلی نکل آئی ہے، جس کے بعد انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کی LLB کی ڈگری مشکوک قرار پائی تھی، وہ ابھی تک اپنے عہدے پر متمکن ہیں۔ ایک طرف تو ان جج صاحب کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس درخواست کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کئی ہفتوں سے محفوظ ہے اور اس حوالے سے کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا رہی۔ اور دوسری طرف جو جج صاحبان ہیں وہ اس حوالے سے ڈائلاگ بازی میں مصروف ہیں، اور آئے روز کسی نہ کسی مقدمے کی سماعت کے دوران اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے بھری عدالت میں کہا کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ رکھنے والے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری سے کہتے ہیں کہ معاملات طے کر لیں تو ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ جو بات جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی ہے، اسے کیا سمجھا جائے؟ اسے اقبال جرم سمجھا جائے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں تو ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ریکارڈ میں گڑبڑ ضرور ہے، جس پہ انہیں پیشکش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں۔ تو بظاہر تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی دال میں کچھ کالا جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلے ہم سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی جاوید اقبال باجوہ جو برطانیہ میں تعینات ہیں، برمنگھم میں PIA کے اسٹیشن مینیجر کے طور پہ، وہ اتنی بھاری بھرکم تنخواہ اور مرات لے رہے ہیں کہ اس کی تفصیل اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ انہیں ایک شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے PIA کی طرف سے، اور اس شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ کو 29/8/2023 کو کہا گیا تھا کہ اپنی تعلیمی اسناد کا ریکارڈ فراہم کریں، اس کی نقول جو پڑھی جا سکتی ہوں وہ ہمیں جو ہے وہ دیں، اور اس کے جواب میں آپ نے 12/9/2023 کو اپنی اسناد کا جو ریکارڈ ہے وہ فراہم کیا۔ تو جب آپ کی یہ جو ڈگریاں ہیں ان کو تصدیق کے لیے متعلقہ بورڈ اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ بھجوایا گیا، تو لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے آپ کی جو انٹرمیڈیٹ کی سند ہے اسے بوگس یعنی جعلی قرار دے دیا ہے۔ تو اس پہ نوٹس جاری کیا گیا ہے انہیں، اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ 7 دن میں اظہار وجوہ کے اس نوٹس پر جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف اس حوالے سے محکمانہ کارروائی کی جائے اور اس جیل سازی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو سزا دی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ ابھی تک زیر التوا ہے۔ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ مشکوک قرار پائی تھی، اور اس حوالے سے سارا جو ڈیٹا ہے وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ ٹویٹر پر جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہے وہ شیئر کر چکے ہیں، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ میں نے بھی اس پہ ایک ولاگ کیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری کے حوالے سے، اور پراسرار انداز میں میرا جو ولاگ ہے وہ غائب ہو گیا، اسے YouTube کی طرف سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ کیوں ڈیلیٹ کیا گیا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں تھی، اور اس پہ میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید جس طرح خفیہ ادارے جو ہیں وہ خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں اور ٹویٹر کو یا YouTube کی انتظامیہ کو لکھ کے تو ٹویٹس ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پروگرام ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں YouTube سے، تو شاید اسی طرح رجسٹرار صاحب نے جج صاحب کے کہنے پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے رابطہ کیا ہو YouTube سے، اور اس بنیاد پہ میرا جو پروگرام ہے اسے ہٹا دیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے حتمی طور پر اور وثوق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بڑا پراسرار اور مشکوک ہے، اور پچھلے دنوں جو تفصیلات سامنے آئی تھیں اس کے مطابق کراچی کے جس کالج سے ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے
LLB کی ڈگری حاصل کی ہے جہاں وہ پڑھتے رہے ہیں. اس کالج کے پرنسپل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ ہمارے کالج کے کبھی طالب علم نہیں رہے, کبھی انہوں نے سرے سے داخلہ ہی نہیں لیا ان کے کالج میں. اور اسی طرح کراچی یونیورسٹی نے بھی ان کی جو LLB کی ڈگری ہے اسے مشکوک جو ہے وہ قرار دیا تھا. اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اسے دہرا کے میں آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو معاملہ ہے ان کی جعلی ڈگری کا, مبینہ جعلی ڈگری کا, اس پہ ایک وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کے خلاف. اس پہ رجسٹرار نے اعتراض کیا اور اس اعتراض کے حوالے سے اعتراض کے ساتھ ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں عامر فاروق جو ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ سماعت کی اور فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا. لیکن 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے. جو لوگ کورٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے کولیگ, انہیں بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اعتراض پر جو سماعت ہوتی ہے اس پہ فیصلہ اگر محفوظ کر لیا جائے تو وہ اسی دن ہی سنا دیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کئی دن وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے اور نہ سنایا جائے. اور ابھی تو کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے اور کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جا رہی. ایک طرف تو اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس معاملے کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ پر اگر کوئی حرف آتا ہے, عدلیہ کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً اس کی وضاحت کی جانی چاہیے, بلا تاخیر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ عدلیہ کو سکینڈلائز نہ کیا جائے. اگر کوئی واقعتاً بازو مرڑنے کی کوشش کر بھی رہا ہے عدلیہ کی تو آپ فوراً سے اس معاملے کو کلیئر کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کسی کو بات کرنے کا جو ہے وہ موقع میسر نہ آئے. لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. فیصلہ تو نہیں کیا گیا, البتہ بیان بازی, جگت بازی, جملے بازی کا اور ڈائلاگ بازی کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران 2 مختلف جج صاحبان نے جو ہے وہ اس حوالے سے ریمارکس پاس کیے. مثال کے طور پہ نادرا کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار احمد کی ڈگری کی تصدیق کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ایک پیٹیشن زیر سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں تو سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا اس جو پٹیشنر ہیں ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار احمد انہیں مخاطب کر کے کہ آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی نا, تو اس لیے آپ کے خلاف جو ہے یہ کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا افسوسناک ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس پہ فیصلہ کرنے کی بجائے یا خود احتسابی کے بجائے بھری عدالت میں دیگر مقدمات میں جملے بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فرمایا اسے کیا سمجھا جائے, میں تو اسے اقبال جرم ہی سمجھوں گا, میں تو اسے اعتراف ہی جو ہے وہ گردانوں گا. کیونکہ جج صاحب نے فرمایا کہ جی جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے معاملات طے کر لیں تو سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, ریکارڈ میں گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں. مجھے اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ دراصل اس سارے معاملے کے پیچھے خفیہ ادارے کار فرما ہیں یا ان کا مخصوص ایجنڈا ہے یا جج صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عدلیہ کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بالکل یہ ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں, ٹو دی پوائنٹ, کیا جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر تو جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے تو پھر چاہے جو پس پردہ محرکات ہیں وہ کچھ بھی ہوں, پھر جج صاحب کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. اور اگر ڈگری جعلی نہیں ہے تو پھر آپ جواب دیں, پھر آپ وضاحت کریں. یہ جو عدالتوں میں آپ ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں, کیا جج صاحبان کو جو ہے وہ یہ بات زیب دیتی ہے؟ اچھا, اسی طرح ایک اور مقدمے کی سماعت کے دوران ایک اور جج صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی. مثال کے طور پہ
شہباز گل صاحب کے بھائی کی بازیابی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت تھی. جسٹس میاں گل اورنگزیب جو ہیں، جو بڑے اچھے جج ہیں، وہ جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے، اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی سخت آرڈر پاس کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا اسٹیٹ کونسل صاحب میرے پاس چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا، اصلی ہے، آ جانا، میں خود آپ کو دکھا دوں گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری دیوار پر لگی ہوئی تھی. اب آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ کیا جج صاحبان کو یہ زیب دیتا ہے، یا جج صاحبان کا یہ کام ہے؟ جج صاحبان کی جو ذمہ داری ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے لگا ہوا ہے وہ اس کے حوالے سے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس پہ بھی ریمارکس پاس کرنے کی بجائے، اس پہ بھی لفاظی کرنے کی بجائے، ہیڈ لائنز بنانے کی بجائے، وہ جج صاحبان وہ کہتے ہیں نا کہ خود نہیں بولتے، جج صاحبان کے فیصلے بولتے ہیں، اور فیصلے ہی بولنے چاہیے. لیکن نہ صرف یہ کہ جج صاحبان خود بولنے لگ پڑے ہیں، بلکہ وہ غیر متعلقہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں. یعنی سوال گندم جواب چنا، آپ کے سامنے معاملہ کچھ اور ہے، بات آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا، پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو برادر جج ہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، تو آپ سارے جج صاحبان مل بیٹھ کے اس داغ کو دھونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس معاملے کو نمٹانے اور سلجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جج صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جج صاحب کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں تو ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بتائیں وہ یہ بات جسٹس محسن اختر کیانی کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ یہ بات جسٹس عامر فاروق کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ یہ بات جسٹس میاں گل اورنگزیب کو کیوں نہیں کہتے؟ ان پہ یہ الزام کیوں نہیں لگتا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ مشکوک ہے؟ ان کے ریکارڈ کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی کمزور پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ڈگری ٹھیک ہے. تو اگر کسی جج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک جج کے حوالے سے، تو بجائے اس کے کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، کبھی آپ کچھ بات کرتے ہیں، کبھی آپ کچھ بات کرتے ہیں. تو جناب یہ جو کوئی ساس بہو کی لڑائی تو یہ ہے نہیں کہ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے اس طرح جو طنزوں کے تیر برسانا شروع کر دیں اور اس طرح کے تانے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. یہ معاملہ جو ہے یہ اگر آپ نے اس طرح کی بیان بازی کرنی ہے تو بصد احترام میں عرض کروں گا جج صاحبان کا جو ادب ہے، آداب ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو پھر یہ جو جبہ آپ نے پہنا ہوا ہے نا منصفی کا، یہ چولا پھر اتار دیں، پھر آپ سیاست میں آ جائیں، روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب دیں آپ، اور جس طرح کی مرضی آپ باتیں کریں، جس طرح روز بیٹھ کے آپ بیان جاری کریں، کوئی آپ کو جو ہے وہ نہیں غلط کہے گا. لیکن اگر آپ انصاف کی کرسی پہ براجمان ہیں تو براہ کرم اس کے جو اقدار ہیں، اس کی جو روایات ہیں، اس کا جو ڈیکورم ہے، اس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب والا، بہت سیدھا اور سادہ معاملہ ہے. یعنی یا تو ان کی ڈگری جعلی ہے یا ان کی ڈگری جعلی نہیں ہے. اچھا، اس پہ یعنی 3 ہفتوں سے آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور جس سے لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن یہ مسئلہ سامنے آیا اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جو ہے وہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی، اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا کہ جی رجسٹرار صاحب کو کہا جاتا کہ آپ ابھی کے ابھی ایک خط لکھیں کراچی یونیورسٹی کو اور اس لا کالج کو، اور انہیں کہیں کہ یہ جو جج صاحب کی ڈگری ہے اس کے بارے میں بتائیں، اس کی تصدیق کریں کہ یہ اصلی ہے یا یہ جعلی ہے. اگر تو کراچی یونیورسٹی سے اس ڈگری کی تصدیق ہو جاتی اور کہہ دیا جاتا کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ وہیں پہ ختم ہو جانا تھا، اور یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے یہ اپنی موت آپ بن جانا تھا. اور بصورت دیگر اگر کراچی یونیورسٹی اس کی ڈگری کی تصدیق نہیں کرتی تو پھر مائی لارڈز اس طرح بھری عدالت میں باتیں کرنے اور ڈائلاگ بازی کرنے کی بجائے پھر بنتا یہ ہے کہ پھر آپ کے جو برادر جج صاحب ہیں انہیں پھر اس کے نتائج
भुगतना होंगे, फिर आपको उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। इस जेल साजी की जो सज़ा है वो उन्हें भुगतना पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे के जो है वो घर चले जाएं। हाँ, अलबत्ता एक बात जो इससे अमूमी तौर पे जो एक बात इन सारे मामलात से ज़ाहिर होती है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई बहुत बड़ा मसला है। इस बात का हमें अंदाज़ा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई हों, जावेद इकबाल बाजवा जो बर्मिंघम में PIA के स्टेशन मेजर के तौर पे तैनात है, या ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हूँ, इन दोनों मामलात से ये जाहिर होता है कि जब इंडक्शन होती है, जब पोस्टिंग होती है, उस वक़्त कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की जाती। तो हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें चाहिए कि अपनी मंजी तले भी वो डांग फेरें और अपनी भी वो खुद साबित करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब ये तैनाती हो रही होती है, जब स्क्रूटनी हो रही होती है, तो उस वक़्त इन चीज़ों की तस्दीक क्यों नहीं की जाती। क्या ऐसा तो नहीं है कि उस वक़्त इसलिए चश्मपोशी कर ली जाती है कि ताकि मौका आने पे जब हमें ज़रूरत हो तो इनका बाजू मरोड़ा जा सके। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुतल्लिका अफराद हैं जिनकी डिग्रियां जो हैं वो जेली हैं, उन्हें बेल आउट कर दिया जाए। अगर आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, अगर आपकी कमज़ोरी नहीं है, अगर दाल काली नहीं है, अगर आपका रिकॉर्ड ठीक है, तो फिर कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई फर्द जो है वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो फिर आपको जो है वो आपके बाजू नहीं मरोड़ सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस पे जुमलेबाजी करने की बजाय फौरी तौर पे फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की, और फौरी तौर पर रजिस्ट्रार साहब को कहा जाए कि ख़त लिख के इस मामले की तस्दीक करवाएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोधी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।